ایسا نہیں ہے کہ قرآن کوئی سویپنگ سٹیٹمنٹ ایسی دے دے کہ وہ وہاں پہ باؤنڈری لائن لگا دے اور اس کے بعد کوئی چیز جو ہے قرآن کے مفہوم میں نہ آئے. یہی قرآن کا اعجاز ہے. لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک ایک چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا دی. لہٰذا قرآن کی تفسیر کا سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ قرآن کی ایک تفسیر کا معنی ہوتا ہے کھول دینا. فسر یفسر تفسیر کھول دینا. ایک چیز سمجھ میں نہیں آ رہی، قرآن میں کسی جگہ اجمالاً بیان ہوئی ہے، کسی دوسری جگہ اس کو خود ہی کھول دیا. لہذا پہلا اصول یہ ہے القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن اپنی تفسیر خود کرتا ہے. لہذا ایک حصے میں کوئی چیز پوری طرح نہیں سمجھ آ رہی، دوسری جگہ سے سمجھ آ جاتی. بالکل صحیح. دوسرا اصول اور دوسرا قرآن کو سمجھنے کا جو سورس ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فراہمی، کیونکہ آپ کی ڈیوٹی تھی، آپ نے سمجھایا، اور ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ نے سمجھایا نہ ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا دیجئے جو آپ کی طرف رب کی طرف سے نازل ہوا. بالکل. فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے یہ نہ کیا تو اس کا مطلب آپ نے تو اپنا ڈیوٹی پوری نہیں کی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیوٹی پوری کی ہے، تو آپ نے ہر چیز بتا دی ہے. اس کا مطلب ہے آپ نے قرآن کا مفہوم سمجھا دیا. رہ گئی بات یہ کہ قرآن کے مفاہیم میں جدید ذرائع استعمال کر کے آنے والے وقتوں میں قرآن کو اس کے اندر نئی نئی چیزیں شامل کرتے جانا ہو بھی سکتی ہیں، نہیں بھی ہو سکتی. یہ کوئی ایسا اصول نہیں ہے کہ آپ کوئی چیز، اصل میں نا قرآن کی آیات، خود قرآن کہتا ہے دو قسم کی ہیں. کچھ تو ہیں محکم آیات، منہ آیات محکمات، سورہ آل عمران کے اندر اللہ کریم نے فرمایا محکم آیات ہیں، ہن ام الکتاب، وہ ہیں کتاب کی اصل. اور محکم سے مراد ہر وہ آیت ہے جس کا مفہوم سب کی سمجھ میں آ جاتا ہے. وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، کچھ دوسری قسم کی جو آیات ہیں وہ متشابہ ہیں، اور متشابہ وہ ہے جس کے اندر کئی مفاہیم نکل سکتے ہیں. ایک مفہوم نہیں ہوتا، کئی مفاہیم نکل سکتے ہیں. اور وہ متشابہ آیات جو ہیں اس کا مقصد کیا ہے اللہ کے نازل کرنے کا، وہ مختلف جگہوں پہ مختلف مقاصد ہیں. بعض اوقات ہماری سمجھ میں مقصد آتا ہے، بعض اوقات ہماری سمجھ میں نہیں آتا. لہٰذا جیسے حروف مقطعات ہیں، ہم کہہ دیتے ہیں کہ اس کا مطلب اللہ کریم جانتا ہے، نازل کیوں فرمایا ہے یہ وہ جانتا ہے. لہٰذا اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں متشابہات، اس میں سے ظاہر ہے مختلف مفاہیم نکل رہے ہیں نا. تو جب مختلف مفاہیم میں سے آپ کسی ایک مفہوم کا تعین کر دیتے ہیں، دیٹ از فکسڈ، اس کو کہتے ہیں تعویل. ویسے تو تعویل کا معنی ہوتا ہے اصل چیز، اصل حقیقت. لیکن علمی اصطلاح میں کسی بھی چیز سے جب ایک سے زیادہ مفاہیم نکل رہے ہوں تو آپ کسی دلیل کی بنیاد پر کسی ایک مفہوم کو فکس کر دیں، اس کو تعویل کہتے ہیں. وہ بے دلیل نہیں ہوتا، ہوتا دلیل کی بنیاد پر، لیکن آپ کہتے ہیں اس کا یہی مفہوم. یہ قرآن نے منع کیا ہے. متشابہات کے بارے میں یہ بات منع کی. آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں اس کا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، آپ یہ نہیں کر سکتے یہی مفہوم ہے. اس کے بارے میں قرآن نے کہا ہے کہ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جن کے دلوں میں ٹیڑھ اور کجی ہے، وہ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، وہ پھر ان آیات کے پیچھے دوڑتے ہیں جو متشابہ آیات، فتنہ پھیلانے کے لیے، اور یہ چاہتے ہوئے کہ ہم اس کی اصل حقیقت میں جانتا ہوں. یہ کہنا کہ میں بتاتا ہوں آپ، یہ فتنہ، یہ ان کے دلوں میں، جن میں دلوں میں ٹیڑھ ہوتی. رسوخ فی الراسخون فی العلم، قرآن کہتا ہے کہ جو علم میں پختگی رکھتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کل من عند ربنا، یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہے، آمنا بھی، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں. بالکل ٹھیک. اب یہ ہیں دو مختلف موڈز یا دو مختلف منہج سمجھنے کے لیے. اب رہ گئی بات کہ اس کو کیسے سمجھا جا سکتا ہے. اس کو سمجھنے کے لیے دیکھیں دو تین چیزیں ہیں جو پری ریکوزٹس. آپ جب بھی، قرآن ایک اللہ کی ایسی کتاب ہے کہ آپ جب تک نیت نہ کریں نا کہ میں اس کو پڑھنا ہے کس مقصد کے لیے، اس وقت تک قرآن سے آپ کو ہدایت نہیں ملتی. نیت ہدایت ضروری ہے. مثلاً آپ قرآن سے یہ کہیں کہ میں قرآن سے علم لینا چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے قرآن آپ کو علم دے دے، ہدایت نہ دے. آپ کہیں میں قرآن سے ثواب لینا چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے ثواب مل جائے، آپ کو ہدایت نہ ملے. ہو سکتا ہے آپ کہیں کہ میں قرآن سے شفا لینا چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے یہ شفا دے دے،
ہدایت نہ دے، اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کریم نے اپنی صفت یہ بیان فرمائی ہے کہ انا عند ظن عبدی بی، صحیح، میں اپنے بندے کے ساتھ اپنے اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں. بالکل صحیح. اب کوئی شخص اللہ کے بارے میں یہ گمان کرتا ہو کہ اللہ تعالیٰ میری نہیں سنتا، اب حالانکہ اللہ سنتا ہے، جی جی تو اللہ تعالیٰ اس کی نہیں سنتا جی، جس نے گمان یہ کیا کہ اللہ میری نہیں سنتا. صحیح. اور جس نے اللہ کے بارے میں گمان کیا کہ اللہ میری سنتا ہے، تو اس کا خیال، اس کا اجیب دعوت الداعی، اس کا اعلان ہے، صحیح. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں تو ہر شخص کی پکارنے والے کی پکار صرف سنتا نہیں، جواب بھی دیتا ہوں. صحیح. لہٰذا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ناقدرہ ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں گمان لمیٹڈ رکھتا ہے، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھی لمیٹڈ سلوک کرتا ہے. صحیح. اور جو علی کل شیء قدیر سمجھ کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ گمان کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر. صحیح. اچھا، یہی معاملہ قرآن اللہ کا کلام ہے، جی. اور صاحب کلام کے اندر جو غیرت اور انا ہے، اللہ. وہی غیرت اور انا اس کے کلام کے اندر. عربی میں ایک مقولہ ہے، کہتے ہیں کہ کلام الملوک ملوک الکلام. جو بادشاہوں کی بات ہوتی ہے نا، سبحان وہ باتوں کی بادشاہ ہوتی ہے، اللہ اکبر. اور یہ کائنات کے شہنشاہ کا کلام ہے. تو کوئی شخص اس کے بارے میں گمان رکھے کہ میں نے اس سے یہ لینا ہے، تو وہ دو دے گا، لیکن اس کو ہدایت نہیں دے گا. دیکھیں، میں یہ کہتا ہوں کہ قرآن کو بنظر غائر پڑھنے سے اور اس کا فہم حاصل کرنے سے، اس سے نقطہ آفرینیاں کرنے سے اگر ہدایت ملتی ہوتی نا، تو مستشرقین سب سے بڑے ہدایت یافتہ ہوتے. صحیح صحیح. جتنا باریک بینی سے انہوں نے پڑھا ہے نا، جی جی اتنا باریک بینی سے مسلمانوں نے بھی نہیں پڑھا. جی جی. لیکن نیت ان کی کیا تھی؟ ان کی نیت تھی غلطیاں نکالنا. ایکسیپشنز آر آلویز دیئر. جی. کچھ استثناء کی باتیں ہیں، کچھ لوگ غلطیاں نکالنے کے لیے پڑھتے پڑھتے ہدایت پا گئے. ہاں جی. لیکن جنرل اصول یہ نہیں ہے. جنرل اصول یہ ہے کہ آپ نیت ہدایت کے ساتھ، ہدی للمتقین کا یہی معنی ہے. صحیح. ایک ہے ہدی للناس، ایک ہے ہدی للمتقین. راستہ دکھاتا سب کو ہے، بالکل ٹھیک. منزل مقصود پہ ان کو پہنچاتا ہے جو دل سے تقویٰ لے کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ اللہ، میں تیری ناراضگی سے بچنا چاہتا ہوں، تیری رضامندی حاصل کرنا چاہتا ہوں. پھر میں اس نیت سے قرآن پڑھتا ہوں، تو پھر قرآن اس کو ہدایت پر لے. نیت ہدایت، یہ پہلی پری ریکوزٹ. صحیح. دوسری ہے خشیت. جب تک صاحب کلام کا روب دل میں نہ ہو، ہیوملٹی بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ ہمبل ہو جائیں. ہیوملٹی بھی ہے. اصل میں یہ عظمت ہے اللہ کی. اللہ کی عظمت جب تک ذہن میں نہ ہو، معرفت حاصل نہ ہو کہ صاحب کلام کون ہے.